اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج میں ایک بڑے ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کا انشاءاللہ میں اس کے سمٹمز، علامات اور ان کا علاج بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ محترم سامعین، جیسا کہ آج کل ہم اکثر یہ چیز دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا عام ہوتا ہے، اور نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ طلاق کی باتیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور اکثر اوقات تو یہاں تک بھی معاملات ہوتے ہیں کہ طلاق ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائی، یہاں پہ شیاطین اور جنات جادوگر اور انسان شیاطین، انسان جادوگر بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اور یہ معاملات لوگ حسد کی بنیاد پر یہ کرواتے ہیں، جادو کرواتے ہیں۔ اس کے اندر جادوگر دو طرح سے جادو کرتا ہے، تصویریں وغیرہ لے کے بھی جادو کیا جاتا ہے، پتلے بنا کر بھی جادو کیا جاتا ہے، ان کے درمیان، ان کے دلوں میں، ان کے جسم کے اوپر سوئیاں لگا دی جاتی ہیں، اور ان کو کہیں دفن کر دیا جاتا ہے۔ کچھ اس طریقے سے یہ لوگ جادو کرتے ہیں، جادوگر حضرات۔ تو میرے بھائی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ پاک نے ہمیں ہر چیز کا حل بتایا ہے اللہ کے فضل سے۔ قرآن مجید ہمارے پاس ایک ایسا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اگر اس کو ہم استعمال کریں صحیح طریقے سے، تو اللہ کے فضل سے ہم ہر طرح کی آفت اور مصیبت اور بیماری سے، روحانی ہو جسمانی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھیں گے۔ اسی طرح شیطان اپنا عرش میرے بھائیوں سمندر کے اوپر لگاتا ہے، اور سارا دن گزرنے کے بعد جب اس کے پاس شیاطین اکٹھے ہوتے ہیں، ایک آ کے کہتا ہے کہ جی میں نے آج 2 بندوں کے درمیان لڑائی کروائی، میں نے 2 بندوں کے درمیان گالیاں نکلوائیں، اس کو میں نے فلاں بندے کو زنا، اتنا اس کو میں نے ایسے ایسے وسوسے ڈالے کہ اس سے میں نے زنا کروا دیا۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے جی آج گالی نکلوا دی، دوسرا کہتا ہے میں نے شراب نوشی کروائی فلاں کو، تیسرا کہتا ہے جی میں نے اس کی غیبت، فلاں کی غیبت کروا دی۔ ایک اس کے پاس آتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروائی، اور لڑائی اتنی سخت کروائی کہ ان کے درمیان نوبت طلاق تک آ گئی، اور طلاق کروا کے پیچھے ہٹا۔ تو میرے بھائی اس کو بلاتا ہے، بلا کے تھپکی دیتا ہے، کہتا ہے اصل کام تو کر کے آیا ہے، تو نے میرا دل خوش کیا ہے۔ میرے بھائیوں، شیطان کے نزدیک یہ بہت خوش کر دینے والا عمل ہے اس کے لیے، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت برا عمل ہے۔ طلاق کا ہونا اللہ کے نزدیک ایک ایسا عمل ہے، دیکھنے میں تو یہ شاید جائز ہوتا ہے، لیکن اس کو ناپسند فرمایا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس فتنے سے، اس معاملے سے ہم نے کیسے بچنا ہے؟ آئیں اس کی رہنمائی ہم قرآن و حدیث سے لیتے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو ابلیس کے بارے میں یہ سنایا واقعہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو میں نے کوٹ کی۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے اندر 102 آیت نمبر ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے 2 فرشتے آسمان سے نازل کیے، ہاروت اور ماروت، اور ان کو جادو کا علم دے کے بھیجا لوگوں کی آزمائش کے لیے۔ وہ علم کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے؟ لوگوں کی آزمائش کرنے کے لیے، اور وہ لوگ ان کے پاس جاتے تھے، جا کے اس علم کو سیکھتے تھے۔ جب وہ لوگ ان کے پاس جاتے تھے تو ہاروت اور ماروت، یہ دونوں فرشتے ان لوگوں کو کہتے تھے کہ بھائی یہ علم آزمائش کے لیے، اگر تم اس کو سیکھو گے تو کافر ہو جاؤ گے، تو تم اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم کنسیڈر کیے جاؤ گے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، تو باز آ جاؤ، اس کو مت سیکھو۔ اس کے باوجود لوگ ان کے پاس جاتے تھے اور اس علم کو سیکھتے تھے، اور میاں بیوی کے درمیان جدائی کروانے کا جادو بھی ان سے سیکھتے تھے لوگ، اور یہ جادو آج تک چل رہا ہے میرے بھائیوں۔ اور لوگوں کے درمیان جھگڑے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے، لڑائیاں کرواتے ہیں۔ اب میں اس کی کچھ علامات کے اوپر روشنی ڈالوں گا۔ اور جادوگر کیا کرتا ہے؟ اس کو 2 طریقے سے کرتا ہے۔ کچھ شرکیہ کلمات پڑھے جاتے ہیں، ایسے کلمات پڑھ کے بھی اس کے اوپر میاں بیوی کے درمیان وہ جدائی ڈالی جاتی ہے۔ دوسرا یہاں پہ یہ کیا جاتا ہے کہ جادوگر کیا کرتا ہے؟ جنات کو مسلط کرتا ہے۔ اب ایک جن بھی بھیج دیتے ہیں، زیادہ بھی بھیجتے ہیں۔ وہ جن کیا کرتا ہے؟ میاں بیوی میں سے کسی ایک کے اندر داخل ہوتا ہے، اور اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، ایک دوسرے کی نفرت ڈالتا ہے ایک دوسرے کے لیے، حتیٰ کہ یہاں تک ہوتا ہے کہ بیوی کو اپنے خاوند کی شکل بری نظر آتی ہے، اور اسی طرح خاوند کو اپنی بیوی کی شکل، حالانکہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے صورت وائز اچھے بنائے ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو وہ بڑے ایسا ان کے اوپر چہرہ بنا دیتا ہے، ان کا چہرہ ایسا بنا دیتا ہے، حالانکہ چہرہ تو وہی ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر خود روپ لے کے آ جاتا ہے اور شیطان، اور وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو اپنی بیوی بری لگتی ہے، اور اسی طرح خاوند کو اپنی بیوی بری لگتی ہے، بیوی کو اپنا خاوند برا لگتا ہے، اور ایک دوسرے کے لیے دل میں نفرت ڈالتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، ایسے خیالات ڈالتے ہیں جس سے ایک دوسرے کے درمیان دوریاں بڑھ جاتی ہیں، حتیٰ کہ خاوند میاں بیوی جب ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں ازدواجی رشتے کے اندر بھی، تو میرے بھائیوں
وہاں پہ بھی اپنا رول پلے کرتا ہے، ایک دوسرے کو قریب نہیں آنے دیتے۔ تو میرے بھائیوں، جس کے ساتھ بھی یہ معاملات ہوں، کچھ ایسے سمٹمز ہوں، گھروں میں جھگڑا رہتا ہو، لڑائی رہتی ہو، بیوی کے اوپر غصہ آتا ہو، بیوی کو خامد کے اوپر غصہ آتا ہو، یا کچھ اس طرح کے معاملات ہوں، تو میرے بھائیوں ان کے لیے اس کا بڑا آسان علاج ہے۔ خود بھی آپ اپنا علاج کر سکتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اگر آپ سے پڑھا نہیں جاتا، نماز نہیں پڑھی جاتی، یا شیاطین آپ کو پڑھنے نہیں دیتے، اتنا زیادہ اثر ہے، اس کا اثر انداز ہو چکے ہوئے ہیں آپ کے اوپر، تو میرے بھائی پھر کسی اچھے راکی کے ساتھ، کسی اچھے معالج کے ساتھ رابطہ کریں، جو قرآن و حدیث کا پابند ہو، قرآن و حدیث کے مطابق اس کا علاج کرتا ہو۔ میرے بھائیو، اس کا علاج کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آخری یہی آیت نمبر 102، اس کو میرے بھائی نماز فجر کے بعد 21 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو ملا لینا ہے، وہ بھی 21 ٹائمز آپ نے پڑھنی ہے، 21 دفعہ پڑھنی ہے۔ اسی طرح فلق اور ناس کو 21 دفعہ پڑھنا ہے۔ صبح کو بھی یہ چاروں چیزیں اسی طرح پڑھنی ہے، شام کو بھی پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد پانی کے اوپر آپ نے دم کر لینا ہے، زیتون کے تیل پہ دم کر لینا ہے۔ ان دونوں کا استعمال کرنا ہے، پانی کو پینا ہے، زیتون کے تیل کو آپ نے اپنے جسم پہ مالش بھی کرنی ہے، پلس اس کو پئیں بھی پانی کے اندر ڈال کے۔ یہ عمل آپ 40 دن تک کریں، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ اس جادو سے چھٹکارا دے دیں گے انشاءاللہ۔ پھر بھی اگر معاملہ زیادہ سخت ہیں، آپ کے اوپر پڑھائی آپ سے نہیں کی جاتی، جنات زیادہ ہیوی ہیں، جنات زیادہ حاوی ہیں آپ کے اوپر، تو میرے بھائی تب آپ نے کیا کرنا ہے؟ تب آپ کسی اچھے معالج کے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ اس سے بہت جلد آپ کو شفا ملے گی۔ میرے پاس ریسنٹلی ایک بچی کو لایا گیا، اس کے اوپر بھی بیچاری کے ساتھ یہی معاملہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیٹی سے نوازا ہوا تھا، اس کے اندر جن کی حاضری ہوئی، اور وہ سر عام برملا کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے اس کو نہیں چھوڑنا، یہ اپنے خاوند سے طلاق لے لے، اپنے خاوند سے علیحدہ ہو جائے تو میں اس کو چھوڑ دوں گا، میں اس کو بالکل چھوڑ کے چلا جاؤں گا، بس یہ ہے کہ یہ اپنے خاوند سے علیحدہ ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں تک یہ کھلم کھلا اس چیز کا چیلنج دیتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے الحمدللہ ہم نے اس کا علاج کیا، اللہ پاک نے اس کو شفا دی۔ انشاءاللہ جب آپ قرآن کے اوپر اللہ کے فضل سے اللہ کے اوپر یقین رکھ کے انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جادو کٹتا ہے اس سے۔ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ہمیشہ رہنمائی لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن و حدیث سے، تاکہ آپ کے لیے معاملات آسان ہوں۔ یہی ایک واحد رستہ ہے کامیابی کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔